بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا عزیز السلام علیکم۔ یہ بڑھاپے کے زیادہ نقصانات اور کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہے، مگر کچھ نہ کچھ استعمال بھی ہے۔ جیسے کہ کوئی لڑائی جھگڑا آگے پیچھے رشتہ جو کچھ بھی ہو تو یہ بوڑھوں کو درمیان میں لاتے ہیں کہ ان کا تھوڑا تجربہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ شرماتے نہیں، کھل کے بات کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آج ایک بیوہ عورت کی رشتے کی بات چل رہی تھی تو اس کے درمیان بیٹھنا پڑا، تاکہ پھر جو رشتہ ہو اور ایک دوسرے کو اسلام و شریعت کے مطابق تھوڑا سا دیکھ لے، کیونکہ انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ منظر ایک عمر رسیدہ عورت تھی، وہ دیکھ رہی تھی تو اس کو غصہ آیا کہ کتنا بے غیرتی کا زمانہ آیا، کوئی حیا نہیں، ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو پھر میں نے کہا تمہارا زمانہ تو بہت دور ہے، ہمارے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ایک شیر کو اور ایک بکری کو ایک ہی جگہ باندھ لیتے تھے 50 60 70 سال کے لیے، اور بس گزارا ہے چلانا پڑتا تھا۔ ایک دوسرے کو سایہ بھی ایک دوسرے کو پسند نہیں تھا۔ تو پھر میں نے اس کو کہا دیکھو، شریعت نے، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ جس کی شادی ہو رہی ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، تاکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ تو آج اگر ان کو پسند نہ آئے تو پھر زبردستی ان کی کیسی نباہ ہوگی۔ جب ہم چھوٹے تھے گاؤں کا ماحول تھا، پھر میں نے اس کو بھی بتایا، اس نے بھی کہا ایسے ہی تھا۔ تو گاؤں میں بجلی نہیں تھی، کوئی فیسلٹی نہیں تھی، نہ کوئی ریڈیو جانتا تھا، نہ کوئی ٹی وی جانتا تھا، کوئی چیز بھی کوئی، نہ کوئی اخبار جانتا تھا۔ اور ہم جو اسکول جانا ہوا تو وہ بھی دوسرے گاؤں جاتے تھے پرائمری کے لیے، تو بڑے ہو کر جاتے تھے، کیونکہ چھوٹا تو نہیں جا سکتا آج کل جو جاتے ہیں۔ نہ کوئی ٹیکسی ہوتا تھا، نہ رکشہ تھا، ایک ٹانگا ہوتا تھا، وہ بھی بڑی وی آئی پی سواری تھی، رات کو بکنگ کرنا پڑتا تھا۔ تو پھر جب ایک گھر میں بہت بڑا کمرہ ہوتا تھا، کمرہ کیا تھا، ایک سوراخ تھا جس کو غار نما ہوتا تھا، چھوٹا سا اس کا دروازہ ہوتا تھا، اور دن کے وقت بھی اس میں اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ بچے اندر ڈرتے تھے، اور ڈرنا بھی صحیح تھا کہ اندر اتنے بڑے بڑے چوہے تھے کہ اگر آدمی اندر جائے تو اس کا خیر نہیں۔ اسی کمرے میں کچن تھا، اسی کمرے میں سٹور تھا، اسی کمرے میں بھوسا رکھا ہوتا تھا، اسی کمرے میں مال مویشیوں کو بھی باندھتے تھے، اور اسی کمرے میں جتنے بھائی ہوتے تھے سب کی شادی اسی ایک کمرے میں ہوتے تھے، اور اسی ایک کمرے میں رات کو وہ گزارا کرتے تھے۔ والد بھی ہوتا تھا، سب ہوتا تھا۔ بے غیرتی کا اور بے شرمی کی انتہا تھی۔ اور پھر مرد جو تھا اس نے اپنی بیوی کو زندگی بھر روشنی میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ آدھی رات کو حجرے سے آتا اور وہ صبح سویرے نکلتا اور اندھیرے میں گھر کو آتا، اور بہادر غیرت مند وہ نوجوان ہوتا جو اپنے بیوی کو خوب مارتا۔ اور کئی ہمارے گاؤں میں ہم نے ایسے بڑے لوگ دیکھے جو اپنے آپ کو بڑے غیرت مند سمجھے جاتے، بڑے بڑے مونچھے رکھے ہوئے ہوتے تھے، ریفل ان کے ہاتھ میں ہر وقت ہوتی تھی، حجر میں بیٹھے تھے، وہ بہت اونچوں اونچوں مارتے تھے، جتنے زبردست قسم کے گولے پھینکتے تھے جھوٹ کے، اور بیویوں کا ساتھ ان کا تعلق ظالموں جیسا تھا۔ اور بیوی کیا تھی؟ ایک 24 گھنٹے والی فل وقتی نوکرانی تھی، جس کا کوئی تنخواہ بھی نہیں تھا، اور کام کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کو بیاہ لیتے تھے۔ اور اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی تھی کہ وہ گھاس کا بہت بڑا، چارے کا بہت بڑا جو گیڑا اس کو کہتے تھے، وہ کیس سے کاٹ کر کے لا سکتی ہے سر پہ، اور اس کے ساتھ وہ جلانے کے لیے کھیتوں سے لکڑیاں بھی لا سکتی ہے،
اور دور سے پانی بھی لا سکتی ہے. گھر کے جتنے کام کاج تھے سب ان کے ذمے، اور بچے بھی 12 پیدا کرنے ہیں اور اس کو بھی بڑا کرنا ہے، اور صبح سے لے کے شام تک گالیاں بھی کھانی ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے جو تھا جگہ نہیں تھا، اور یہ سارا ماحول تھا. تو وہاں عورتوں کا تو معیار ہی نہیں تھا، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ عورتیں ہوتی بھی کیا ہوتی ہے. بس ایک زر خرید غلام ہوتی تھی، اور بس ایسا گزارا چلتا تھا، اور ایسے گزارا آگے بڑھتا تھا. تو پھر صبح جو جاتے تھے تو گھر میں کوئی لیٹرین نہیں ہوتا تھا، کوئی واش روم نہیں ہوتا تھا. عورتیں غریب دن کو تو جا نہیں سکتی تھی، کھیتوں میں رات کو کھیتوں میں جاتی تھی پیشاب کرنے کے لیے بھی، 2 4 مل کے. اور تنور جو تھا 15 20 گھروں کے میں ایک گھر میں تنور ہوتا تھا. عجیب بڑی کوالیفیکیشن ہوتی کہ وہ تنور پہ روٹی لگا سکتی ہے، ہر ایک عورت یہ لگا نہیں سکتی تھی، اپنے ہاتھوں کو جلاتی. اور 10 15 گھروں میں ایک گھر میں یا مسجد میں کنواں ہوتا تھا، اور رات کو سب عورتیں اس سے جو تھی پانی بھرتی تھی. یہ ہم نے خود دیکھا، ہمارے سامنے یہ ہوا، اور ہم اس کے اپنے بہنوں کو، اپنے سب کو، رشتہ داروں کو اسی طرح دیکھتے رہے. تو حیا والا کوئی بھی بات نہیں تھی، کوئی بھی حیا والا بات نہیں تھی. صبح جو لوگ جاتے تھے تو نہانے کے لیے مرد حضرات جو تھے، وہ مسجد میں غسل خانہ ایک ہوتا تھا، تو اس میں نمبر ہوتا تھا. تو اس میں باپ بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، بھائی بھی کھڑا ہے، اور نیچے دیکھ رہے ہیں. بغیرتی کی انتہا تھی. اور پانی نکالتے تھے ڈولچوں سے، اور پانی اس میں لے کر جاتے تھے. یہ تھا اس زندگی، وہ زندگی جو بہت عزت والی سمجھی جاتی ہے. تو جو عورت کو ساری کہانی سنائی تو اس کو سمجھ میں بات آئی. تو پھر میں نے اسے پوچھا، یہ بتایا کہ آپ کی شادی جو ہوئی تھی تو آپ نے اپنے شوہر کو شادی سے پہلا دیکھا تھا؟ کہتے کبھی نہیں. تو اس نے آپ کو دیکھا تھا؟ کہتے کبھی بھی نہیں. تو پھر کہتے اس طرح ہوتا رہا، ہم اس طرح کرتے رہے. یہی بات ہے. الحمدللہ دین آیا، دین کی سمجھ آئی، علم آیا، تعلیم آیا، اور سب کو ابھی پتہ ہے کہ بھائی یہ زندگی جو ہے، یہ 50 60 70 سال جو ہے، یہ ہے تو یہ عذاب میں کیوں گزارے؟ اگر اپنی مرضی خوشی کی شادی ہوگی، خوش حرم اکٹھے رہیں گے، اور یہ زندگی جو ہے اس سے لطف اٹھائیں گے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہیں ہوں گی، تو زندگی جو ہے یہاں پرسکون ہوگی، اور یہ تھوڑی سی زندگی جو ہے جنت کا نمونہ پیش کرے گی. مگر اگر اس طرح ہو جیسا ابھی بھی ہمارے کئی پہاڑی علاقوں میں دیکھیں، عورت سب کچھ کام کرتی ہے، کھیت کا کام وہی کرتی، گھر کے لیے لکڑیاں وہی لے کے آتی، پانی دور دور سے وہی لے کے آتی، اور کیا کچھ نہیں کرتی. اور پھر بچے بھی پیدا کرتی ہے، اور بچوں کو بڑا کرنا ہے، اور شوہر کے ذمہ کچھ نہیں، حجر میں بیٹھے اور اونچے اونچے باتیں کرے، بس یہ ان کا کام. بس بھائی اللہ نے جو ہے روشنی، جیسا گھروں میں روشنی بجلی سے آئی، ذہنوں میں روشنی جو ہے وہ علم سے آئی، وہ دین کے علم سے بھی آئی اور دنیا کے علم سے بھی آئی. اب سب لوگ اپنے اچھے برے کو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. اور دین جو ہے یہ فطرتی عمل ہے، کوئی چیز بھی فطرت کے خلاف ہو وہ دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین جو ہے فطرت کا نام ہے. تو اس لیے یہ جو پرانے زمانے کے لوگ ابھی بھی کہتے پرانا زمانہ بہت اچھا تھا، تو میں کہتا اللہ تو ہمیں وہ پرانا زمانہ دوبارہ نہ لے کے آئے. اس میں کون سی اچھائی تھی؟ کوئی اچھائی ہے؟ تو پھر میں نے وہ عمر رسید عورت کو کہا کہ دیکھو یہ وہ زمانہ نہیں ہے. ایک ضرب المثال مشہور بزرگوں نے کہا ہے کہ تھوڑے وقت کا بیوقوف وہ ہے جو نیچے کی طرف بیٹھے اوپر کی طرف پیشاب کرے، لا محالہ وہ پیشاب اس پہ آئے گا، اس کے کپڑے بھی گندا کرے گے، سب کچھ خراب ہوگا، کیوں اونچائی سے نیچے پانی جاتا ہے تو پیشاب بھی جائے گا. یہ ہے وقتی بیوقوف.
اور سال کا بیوقوف وہ ہے، نہ سمجھا وہ ہے جوتے خریدیں جو وہ تنگ ہو اور ایک سال کے لیے اپنے آپ کو کوستا رہے، کیونکہ سال کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ سال کا بیوقوف. اور زندگی بھر کا بیوقوف آدمی وہ ہے، نہ سمجھا وہ ہے جو اپنے مرضی اور خوشی اور پسند کی شادی نہیں کرتا. لوگ اس کے ذمہ ایک عورت کر لیتے ہیں اور پھر باقی زندگی وہ اپنے آپ کی بھی کوستے ہیں، بیوی کی بھی کم بختی دن رات اس کو مارتا ہے، اور اس طرح اس کی زندگی چلتی ہے. بس بھائی یہ دین جو ہے اللہ نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے. دین میں کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، ساری چیزیں باہر آ گئی. ہر ایک آدمی سمجھدار ہے. وہ کسی نے، میں نے ویڈیو بنایا ہے کہ زن مرید کون، تو پھر ایک آدمی نے کہا کہ بھائی زن مرید اچھی بات ہے. میں نے کہا کیوں بھائی نہیں؟ اگر کوئی اپنا عورت کا عزت نہیں کرتا تو کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرے گا. اور اگر میں اپنی عورت کے بات نہ مانوں، اس کا عزت نہ کروں، تو پرائی عورتوں کا کروں گا، وہ تو گناہ ہے. تو بھائی اپنے عورتوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، جب ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں گے تو وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں گے. اور اس طرح یہ معیار بن کر، یہ عادت بن کر آگے یہ بات جائے گی اور سارے خوش و خرم زندگی گزاریں گے. وما علینا الا البلاغ.